السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول فینٹیسی سیاہ حاشیہ ایپیسوڈ نمبر 5۔ ارسم نے متوحش نظروں سے اپنے نانا کو دیکھا جو کسی بھی سچویشن میں اس کے لیے آخری امید ہوتے تھے۔ ان کی نظروں میں ارحم کے لیے خاموشی، دلاسا تو تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی کے اس شدید رد عمل پر خود بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ ارسم کو پتہ چل گیا تھا کہ اس وقت آغا جی بھی اس کی کوئی خاص مدد نہیں کر سکتے۔ میں بڑے ابا سے بات کرتا ہوں۔ ارسم کو عین موقع پر اس شخص کا نام سوجھ ہی گیا جس کے سامنے بینش بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ آغا جی کے سامنے تو بحث مباحثے باقاعدہ ڈیبیٹ کرنے لگتی تھی، لیکن بڑے ابا کے سامنے بولتی بند ہو جاتی تھی، ورنہ اتنے سالوں کا بنایا ہوا فرما بردار لڑکی کا بت پاش پاش ہو جاتا، جسے انہوں نے باقاعدہ محنت کر کے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ 20ویں صدی کے آخری دہائی کا ذکر ہے، جب پاکستان میں سیل فون اکا دکا لوگوں کے پاس ہوتے تھے۔ کمپیوٹرز میں بھی ونڈوز 95 کا دورہ ہوا تھا۔ بہاءالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے گرلز ہاسٹل مریم ہال کے کمرہ نمبر 113 میں رات کے 2 بجے لیمپ کی روشنی جل رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس سنگ مرمر کی بنی میز کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھی بختیار ایک دلچسپ ناول میں اس طرح سے گم تھی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ واش روم میں جا رہی ہوں، دروازہ کھلا مت رکھنا ورنہ مجھے ڈر لگے گا۔ اس کی ایک لوتی روم میٹ نیلم اپنی شال کے بکل مار کر کوریڈور کے اینڈ میں بنے ہوئے واش روم کی طرف دوڑی۔ رات کے سناٹے میں فرسٹ فلور پر اس کے قدموں کی چاپ ہاسٹل میں موجود اکا دکا لڑکیوں کو دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ پورے ہاسٹل میں ہو کا عالم تھا۔ لانگ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر طالبات اپنے گھر کو جا چکی تھیں۔ اسی وجہ سے ایک بھید بھری خاموشی نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس سناٹے میں کہیں کہیں کمرے کی کھڑکی کے باہر جھینگروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دور کہیں کوئی آوارہ کتا بھونکتا۔ اسٹڈی چیئر پر بیٹھے بختیار کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ اسے رات کے اندھیرے میں کتوں کے بھونکنے کی آواز سے بہت وحشت ہوتی تھی۔ بہت سردی ہے بختیار، یہ ہیٹر کیوں بند کر دیا ہے؟ نیلم سجاد سردی کی شدت سے بچنے کے لیے بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ آتے ہی اس نے ٹیوب لائٹ روشن کر دی۔ بختیار نے منہ بناتے ہوئے ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ نیلم نے میرون جرسی کے اوپر گہرے نیلے رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ پاؤں میں ساکس اور سر پر اونی ٹوپا پہننے کے باوجود سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ ویسے بھی دسمبر کا اینڈ چل رہا تھا، جب پورا پنجاب ہی دھند کی گہری لپیٹ میں تھا۔ میں نے سوچا شاید وارڈن خفیہ دورے پر نہ نکل آئے، اس لیے ہیٹر بند کر دیا۔ بختیار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ان کے ہاسٹل میں الیکٹرک ہیٹر رکھنے پر پابندی تھی، لیکن بہت سی لڑکیوں نے موسم کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے کمروں میں ہیٹر چھپا رکھے تھے، اور رات کو ان کا استعمال بھی خوب ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پکڑے جانے کا دھڑکا بھی لگا رہتا۔ باہر کہرے کی ٹھنڈ اور رگوں کو جما دینے والی سردی ہے۔ ایسے غضب کے موسم میں وارڈن کا دماغ خراب ہے جو آدھی رات کو کمرے کی تلاشی لیتی پھرے گی۔ تم بھی بختیار بعض دفعہ کمال کر دیتی ہو۔ نیلم نے بیزار سے انداز سے دروازہ بند کرتے ہوئے چارپائی کے نیچے سے ہیٹر نکال کر آن کر دیا اور مزے سے ہاتھ سینکنے لگی۔ ایک یک ہوا کا جھونکا کھلے دروازے کی ہلکی سی در سے اندر داخل ہوا تو بختیار کی کپکپی طاری ہو گئی۔ نیلم دروازے تو اچھے سے بند کر کے آتی۔ گرم کمبل اوڑھے کرسی میں دھنستی ہوئی بختیار نے کشمگی نظروں سے اسے گھورا۔ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اٹھ کر یہ فریضہ خود انجام دیتی۔ وہ کمبل اچھی طرح سے لپیٹے کرسی میں دھسی ہوئی تھی۔ دروازہ بند کرنا کون سا ہل جوتنے کے برابر ہے؟ ہیٹر کے پاس بیٹھی نیلم بادل نخواستہ اٹھی اور دروازہ بند کر کے چٹخنے لگا دی۔ اپنے بستر کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نظر بختیار کے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر پڑی۔ وہ چونک کر اٹھی۔ بختیار کتاب کے معاملے میں انتہا کی جنونی تھی۔
उसने सेंट्रल लाइब्रेरी का कार्ड बनवा रखा था और हर तीसरे दिन किताबों का थैला भर के ले आती थी। पता नहीं लाइब्रेरियन उसे रूल्स के खिलाफ कैसे इतनी बुक्स एक साथ इशू करवा देता। ये मुअम्मा वो अभी तक हल नहीं कर पाई थी। हर किस्म की किताबें, मैगजीन, डाइजेस्ट बख्तावर के हाथों में पाया जा सकता था। अब तो उसकी रूममेट को भी उस चीज़ की आदत हो चुकी थी। सिया हाशिया, ये क्या नाम हुआ भला? नीलम उसके पास आ खड़ी हुई। इसमें हैरानगी की क्या बात है? बख्तावर ने मुस्कुराते हुए मेज़ पर रखे अपने ऊनी दस्ताने उठाए और हाथों में पहनने लगी। सिया रंग तो मायूसी और तिरकी की अलामत होता है ना? नीलम ने उलझकर अपनी रूममेट का चेहरा देखा। तो मैंने कब कहा ऐसा नहीं है? बख्तावर ने मुस्कुराकर मज़ीद इजाफा किया। तो नीलम सवालिया निगाहों से उसे देखा। तो तुम्हें पता है सिया रंग बहुत से रंगों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है कि उनकी कोई इनफरादी हैसियत नहीं रहती। इस तरह अक्सर गुनाहगार की तारीकी में ही पनपते हैं। सिया रात गुनाहगार लोगों को अपने बाहों में लेकर गफलत कर देने वाली मदहोशी में मुब्तला कर देती है। ऐसे आलम में इंसान वो काम भी कर जाता है जो शायद तो वो दिन के उजालों में सोच भी नहीं सकता। बख्तावर ने संजीदगी से अपनी रूममेट का उलझा हुआ चेहरा देखा। वो बिल्कुल उसके पास आ खड़ी हुई और किताब के मानिफेस्ट टाइटल को देखने लगी। रात की तिरगी में उस वसी और अरीज सहरा का खासा पुरस्कार लग रहा था। उस सहरा के ऐन बीच में एक बिल्कुल बारीक सी लकीर, हल्के सुरमई रंग की एक लाइन थी जो बहुत गौर से देखने पर नजर आती थी। इस सहरा में जगह जगह खारदार झाड़ियां थीं जो रात के अंधेरे में वहशतनाक तासुर दे रही थीं। हाँ, इसलिए तो शब तारीकी की बुराई से पनाह मांगने का हुक्म है। नीलम ने हाथ रगड़कर सर्दी की शिद्दत को कम किया। और हाशिया किसकी अलामत है? एक और सवाल नीलम के जहन में उभरा। हदबंदी। बख्तावर ने भी कुर्सी छोड़ दी। वैसे भी रात के 2:30 बज रहे थे। दोनों सहेलियों की आदत थी रात गए तक बेमानी बातों पर बहस करने की। अक्सर औकात तो उन्हें पता भी नहीं चलता फजर की अजानें होने लगती। हदबंदी क्या मतलब हुआ? नीलम उलझ गई। जब भी कोई चीज़ अपने हुदूद से निकली है तो वो अक्सर सूरतों में इंसान के लिए नुकसान ही का बास बनती है, बख्तावर ने उसे बताया। पूरे कमरे में तारीकी का बसेरा हो गया, इसलिए इंसान को अल्लाह की बनाई हुई हुदूद से निकलना नहीं चाहिए। उसने मज़ीद इजाफा किया। अच्छा, तो किताब शिया हाशिया क्या थीम है जो तुम पढ़ रही हो? नीलम ने तजस्सुस भरे अंदाज से पूछा। ये एक दिलचस्प नावल है जिसमें तमशीली अंदाज में इब्न आदम के जन्नत से निकाले जाने वाले वाक़ये को बयान किया गया है। वाओ, इंटरेस्टिंग। नीलम को भी इस नावल में दिलचस्पी पैदा हुई, वरना अमूमन बख्तावर से किसी भी चीज़ का खुलासा सुनकर गुजारा कर लेती थी। मोटी किताबों को पढ़ना उसके बस की बात नहीं थी। बख्तावर उसकी दिलचस्पी भांपते हुए संजीदा अंदाज में गोया हुई। गुनाह और सवाब के दरमियान एक बारीक सिया हाशिया होता है जिसे सिर्फ एक मोमिन की आंख देख सकती है। जब इंसान तकब्बुर, घमंड में मुब्तला होकर गुनाहों की तारीकी में पहला कदम रखता है तो शैतान इस हदबंदी के पास एक दिलफरेब सा धोखा रख देता है, जिसकी कशिश में इब्न आदम सारी हदों को तोड़ते हुए उसके ताक़ुब में निकलता है और नतीजे के तौर पर हर दफ़ा अपनी जन्नत से निकाला जाता है। हाँ, अब बात मेरी समझ में आ गई। नीलम ने सर्द मौसम में एक लंबी सर्द आह भरी मौसम की शिद्दत में इजाफा किया। तो चलो शाबाश, अब सो जाओ, बख्तावर ने अपने कंबल मुंह में छुपाते हुए सुस्ती से कहा। लेकिन नीलम की नींद उड़ चुकी थी और उसे अच्छी तरह से इल्म था कि बख्तावर को नींद की गहरी वादियों में से एक ही नाम वापस ला सकता है, और ऐसी कमीनगी अक्सर वो उस वक्त कर जाती थी जब बख्तावर का नींद उड़ना मकसूद था। बख्तावर, नीलम का लहजा पुरस्कार हुआ। हाँ, बख्तावर ने हल्का सा हंकारा भरा। क्यों? उसके दिमाग पर आहिस्ता आहिस्ता नींद का मदहोश कर देने वाला गलबा तारी था। तुम्हें पता है हाशिम रज़ा अपने शहर रबू से मुल्तान वापस आ चुका है। नीलम के लहजे में कुछ था जो बख्तावर की नींद भग से उड़ा चुका था।
تمہیں کس نے بتایا؟ بختیور نے بےتابی سے پوچھا۔ رات کی تاریکی میں بھی نیلم اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس وقت بختیور کے چہرے پر دھنک کے ساتوں رنگ بکھر چکے ہوں گے۔ رات کی تاریکی بھلا ہر چیز چھپا سکتی ہے؟ کم از کم بختیور کے چہرے پر پھیلنے والے محبت کے رنگ تو 7 پردوں میں بھی عیاں ہو سکتے ہیں۔ ادینہ پر اس رات عجیب سی بے چینی لاحق تھی۔ ساون کی بارشوں سے پہلے ہونے والے عجیب سا حبس ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سانس روک کر کھڑی ہو۔ کولر کی ہوا بھی آج پسینہ خشک کرنے سے انکاری تھی۔ ساون کے موسم میں ہلکی سی نمی ہر چیز پر طاری تھی۔ ادینہ کو ایسا موسم سخت زہر لگتا تھا۔ اوپر سے آپا صالحہ کا بجلی کا بل زیادہ آنے کے خوف سے اے سی کا کھل کر استعمال کرنے بھی نہیں دیتی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ ادینہ نے کوفت زدہ انداز سے اپنے دوپٹے کے ساتھ منہ اور گردن پر آنے والے پسینے کو صاف کیا۔ بھاڑ میں جائے بجلی کا بل۔ وہ اٹھی، ایئر کولر بند کر کے اس نے اے سی کا ریموٹ اٹھایا اور اے سی آن کر کے جلدی سے کھڑکیاں اور کمرے کے دروازے بند کیے۔ کمرے میں بہت تیزی سے پھیلنے والی خنکی نے اندر کا ماحول بہت سرد سے تبدیل کر دیا تھا۔ ادینہ نے کھل کر سانس لیا۔ ایک دم ہی اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ سائڈ میز پر رکھی پانی کی بوتل کب کی ختم ہو چکی تھی۔ ادینہ خالی بوتل اٹھا کر باہر نکل آئی۔ اس کے قدم باہر باورچی خانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ باورچی خانے کے بالکل ساتھ آپا صالحہ کا کمرہ تھا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ادینہ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ آپا صالحہ نے کمرے میں پنکھا تک نہیں چلایا تھا۔ ادینہ ٹھٹک کر رک گئی۔ پسینے میں بھیگی ہوئی آپا صالحہ تہجد کی نفل پڑھ رہی تھی۔ لگتا ہے آپا کا بھی دماغ چل گیا، اتنی گرمی میں پنکھا بند کیے نوافل پڑھ رہی ہیں۔ وہ سوچتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پہلے 2 گلاس پانی کے پیے اور پھر باقی رات کے لیے بوتل ہاتھ میں پکڑے اور جیسے ہی پلٹی آپا صالحہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ رات کے سناٹے میں ان کے رونے کی آواز ماحول میں عجیب سی کیفیت طاری کر رہی تھی۔ ادینہ کے دل کو کچھ ہوا۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہ نہیں بخش سکتا۔ اے اللہ، مجھ پر رحم فرما، مجھے بخش دے۔ یقیناً تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہی تھی۔ اے اللہ، میرے دانستہ اور غیر دانستہ طور پر کی گئی غلطیوں کو درگزر کر دے۔ اے اللہ، قیامت والے دن نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں دے۔ آپا صالحہ کی دعاؤں کی فہرست کافی لمبی تھی۔ ادینہ نے اکتا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھ لگی اور فجر کے اذان کی آواز اسے کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ عبداللہ! اس کے دل نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ فوراً چپل پہن کر باہر نکل آئی۔ سامنے مونا لوٹا پکڑے بے کو وضو کروا رہی تھی۔ ادینہ کو شرمندگی کا احساس ہوا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب مونا نے اس کی ساری ذمہ داریاں ایک ایک کر کے سنبھال لی تھی۔ آج اذان کس نے دی ہے؟ ادینہ نے وضو کر کے مونا کو مخاطب کیا، جو تولیہ کے ساتھ منہ صاف کر رہی تھی۔ ابو بکر نے۔ مونا نے اپنے فرسٹ کزن کا نام لیا، جسے سنتے ہی ادینہ کا دل مایوسی اور افسردگی کی کثافت سے بھر گیا تھا۔ اس دن وہ فجر کی نماز پڑھ کر سوئی نہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آج بہت عرصے کے بعد ادینہ نے بڑے اہتمام اور فرصت سے شاور لیا اور اپنا نیا جوڑا پہن کر رحل میں رکھا اپنا قرآن پاک اٹھایا، جو عبداللہ کی والدہ نے اسے FSC میں ٹاپ کرنے پر عبداللہ کے تحفے کی حیثیت سے دیا تھا۔ وہ قرآن پاک اٹھا کر آپا صالحہ کے مدرسے کے طور پر مختص کیے ہوئے ہال میں چلی آئی۔ وہاں پہلے سے 30-40 بچیوں نے بڑی حیرت سے اسے اندر آتے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ صرف ختم القرآن کی محفل میں خصوصی طور پر آیا کرتی تھی۔ آپا صالحہ نے بھی اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور ایک بچی کی تجوید درست کروانے لگی۔ ادینہ آہستگی سے چلتی ہوئی آپا صالحہ کے سب سے سینئر حافظہ
معلمہ باجی مریم کے پاس آ بیٹھی، جو اس وقت کسی بچی کا حفظ شدہ پارہ سننے میں مصروف تھیں۔ انہوں نے چونک کر ادینہ کو دیکھا اور تھوڑا سا پرے ہٹ گئیں، اسے آرام اور اطمینان سے بیٹھنے کے لیے جگہ فراہم کی۔ السلام علیکم مریم باجی۔ ادینہ نے جیسے ہی انہیں فارغ دیکھا تو جھٹ سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ مریم باجی نے حیرانگی سے آپا صالحہ اور مونا کے حیران چہرے کو دیکھا۔ میں نے قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ ادینہ نے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر آپا صالحہ فوراً ہی اپنا سر جھکا لیا، جیسے اپنے چہرے کے تاثرات سب سے چھپانا چاہتی ہوں۔ لیکن تمہاری میڈیکل کی تعلیم؟ مریم باجی حیران ہوئی۔ سب سے اہم دینی تعلیم ہے، اور دنیا کا کوئی بندہ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے اسے حاصل کرنے سے مجھے نہیں منع کر سکتا۔ ادینہ کے لہجے میں موجود ناگواری محسوس کر کے مریم باجی سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے ادینہ، میں تمہیں اسے روک تو نہیں سکتی، انہوں نے نرم انداز سے اسے جواب دیا۔ چلو اللہ کا نام لے کر شروع کرو، اللہ تمہیں مزید ہمت دے، انہوں نے پہلے سبق کا آغاز کیا۔ اس دن کے بعد ادینہ نے سونے کے لیے کسی بھی قسم کی سلیپنگ پلز کا سہارا نہیں لیا۔ فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، بڑے ابا فہرست میں لکھی ان کتابوں کے نام پر اٹک گئے تھے۔ انہوں نے فوراً چشمہ نکال کر دوبارہ لسٹ پر نظر دوڑائی، پھر الجھن بھرے انداز سے اپنی بیگم کو دیکھا، جو اس وقت اکتائے ہوئے انداز میں کھڑی تھی۔ واپسی پر ڈرائیور سے کہیے گا فرسٹ ایئر کی کتاب لیتے آئے۔ انہوں نے صوفے پر رکھے اخبارات لیتے آئے، انہوں نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، پھر لاؤنج کے صوفے پر رکھے ہوئے اخبارات کو سمیٹنے لگی۔ یہ کس کی بکس ہیں؟ بڑے ابا نے حیرانگی سے اپنی بیگم کے اکتائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ ظاہر ہے اوریدا کی ہی ہو سکتی ہیں، اب میں داخلہ لینے سے تو رہی۔ ان کے بیزار انداز پر بے ساختہ ٹھٹکے۔ اب کیا پری میڈیکل میں ایڈمیشن لے رہی ہے؟ ان کا استہزائیہ انداز بڑی اماں کو تپا گیا۔ کیوں؟ اس کا پری میڈیکل پڑھنا منع ہے؟ بڑی اماں کا جب بھی بی پی ہائی ہوتا وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھیں۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ڈاکٹر جلال نے انہیں خون فشار کی بلند سطح سے آگاہ کیا تھا، اس لیے وہ بھی ان کا تلخ لہجہ سننے پر مجبور تھے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ بڑے ابا متمہل انداز میں گویا ہوئے۔ انداز تو آپ کا ایسا ہی ہے، بڑی اماں نے منہ بناتے ہوئے لاؤنج کے پنکھے کی اسپیڈ زیادہ کی۔ یہ احمقانہ مشورہ یقیناً اس کے بیوقوف باپ نے دیا ہوگا، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے لسٹ اپنی جیب میں رکھی۔ اس کا بیوقوف باپ؟ آپ کا بھی کچھ لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہمیشہ آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ ان کی بیگم کے ماتھے کا بل گہرا ہوا، ان کے اندرونی جذبات کی بھرپور عکاسی کر رہا تھا۔ بہرحال اپنی پوتی کو ایک دفعہ پھر سنبھالیں، کہیں باپ کی جذباتی باتوں میں آ کر ایف ایس سی میں 4 سال نہ لگا دیں۔ اس لیے اب بھی موقع ہے، اپنی پسند کے آرٹس کے سبجیکٹس رکھ لیں۔ ڈاکٹر جلال جاتے جاتے اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں مشورہ دینا نہیں بھولے تھے۔ اوریدا کی بدقسمتی کہ اس نے یہ مشورہ بقلم خود اپنے ہوش و حواس میں سن لیا تھا۔ سن لیا نا؟ تمہارے دادا کا ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ بڑی اماں کا لہجہ خاصا تلخ تھا۔ اب اپنے باپ کو ان کے سامنے شرمندہ مت کروا دینا، انہوں نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ اوریدا نے یوں مجرمانہ انداز سے سر جھکا لیا جیسے پری میڈیکل میں پڑھنے کا بہت بڑا جرم کر لیا ہو۔ اس دفعہ ڈٹ کر محنت کرنا، اپنے ابا کا نہ سہی اس بینش کا منہ تو ضرور بند کروا دینا، انہوں نے جھنجھلا کر اوریدا کی طرف دیکھا۔ خود اپنے ناخنوں پر لگی نیلے رنگ کی نیل پالش کو دوسرے ہاتھ کے ناخنوں سے کھرچ رہی تھی۔ در حقیقت وہ نظریں نیچی کیے بمشکل اپنے بڑے ابا کی باتوں کو ہضم کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی خاموشی بڑی اماں کو الجھن میں مبتلا کر گئی۔ سن لیا نا میں نے کیا کہا ہے؟ بڑی اماں نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر چہرہ اوپر کیا۔
औरिदा की आंखों में एकाएक आंसू उभरे। अब तुम्हें क्या हुआ? बड़ी अम्मा का दिल मोम की तरह पिघला। ये बड़े अब्बा हमेशा मेरे लिए इतनी इंसल्टिंग वे में क्यों बात करते हैं? वो बुझे बुझे से अंदाज में गोया हुई। बड़ी अम्मा को उस पर एकदम ही प्यार आया। ये उस बेनिश की लगाई हुई आग है जिसमें इतने सालों से हम जल रहे हैं। बड़ी अम्मा की आवाज़ सहमी हुई सरगोशी की तरह औरिदा के समातों तक पहुंची। औरिदा ने हैरानगी से बड़ी अम्मा के जब्त से लाल होता चेहरा देखा जो उनके अंदर होने वाली अछाड़ पछाड़ की अक्कासी कर रहा था। उनके बूढ़े हाथ कपकपा रहे थे। वो आज बहुत टूटी हुई लग रही थी। बेगम साहबा, मुंशी पूछ रहा है खत्म की देखें किस मदरसे में भेजवानी है। बुआ रहमत बोझल कदमों से लाउंज में दाखिल हुई। जहां मर्जी भेजवा दो, मेरा दिल आज ठिकाने पे नहीं है। औरिदा ने परेशानी से बड़ी अम्मा का चेहरा देखा। रुंधा गला, डुबडुबाई हुई आंखें छलक पड़ने को बेताब थी। कमरे की बोझल फिजा में उनकी सिसकी गूंजी। बड़ी अम्मा, आपको क्या हुआ है? औरिदा ने नरमी से उनके बूढ़े हाथों को पकड़कर अपनी मोहब्बत की हरारत बख्शी। कुछ नहीं बेटा। उनकी भर्राई हुई आवाज़ औरिदा को गहरे दुख में हमकिनार कर गई। बुआ स्टोर रूम की सफाई करवा दी? उन्होंने एकदम ही खुद को संभाला। जी बड़ी बेगम। चलो फिर पुराने संदूक से लिहाफ निकलवा कर उन्हें धूप लगवाएं। बड़ी अम्मा ने खुद को मसरूफ रखने के लिए एक मशगला ढूंढ ही लिया था। इससे पहले कि वो उठती लाउंज में दाखिल होते सरमद ने बड़े पुरजोश अंदाज से सलाम किया। औरिदा की तरफ देखते ही उसकी आंखों में कई जुगनू एक साथ उतर आए। बड़ी अम्मा ने चौंक कर अपने बड़े नवासे का चेहरा देखा। ब्लैक जीन्स पर पिंक टी शर्ट पहने खासा फ्रेश लग रहा था। औरिदा की आमद के बाद वो बाकायदगी से नीली कोठी के चक्कर काटने लगा था। तैयबा नहीं आई तुम्हारे साथ? बड़ी अम्मा ने मुतलाशी निगाहों से उसके पीछे झांका। आज के दिन उनकी बेटी की नीली कोठी का एक चक्कर ज़रूर लगाती थी। दोनों माँ बेटी माजी की एक दुख का कई घंटे बैठकर शोक मनाती थी और फिर तैयबा जलाल साहब की आमद से पहले ही हवेली से लौट जाती थी। दोनों बाप बेटी का रिलेशनशिप अजीब सा था। बड़े अब्बा जितनी शिद्दत से तैयबा के मुंतज़िर रहते वो उतनी ही उनसे उकताई हुई फिरती थी। उन्हीं का तो बताने आया हूँ बड़ी अम्मा। सरमद ने औरिदा के बिल्कुल सामने रखे सोफे पर बैठते हुए लापरवाही से जवाब दिया। खैरियत तो है ना? बड़ी अम्मा का नन्हा सा दिल सहम गया। जी अम्मा, खैरियत ही है, बस रात से अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, हल्का हल्का सा बुखार चल रहा है, इसलिए नहीं आ सकीं। सरमद की इत्तला पर वो बेचैन सी हुई। तो ठीक है, तुम मुझे आज हवेली ले चलो। उन्होंने आनन फानन ही प्रोग्राम बनाया। सरमद के साथ साथ औरिदा ने भी हैरानगी से उनको देखा और कहीं भी जाने से हतियुल मकान कतराती थी। वो तो मैं आपको ले जाऊंगा बड़ी अम्मा, लेकिन अगर आप अम्मी की बीमारी के ख्याल से जा रही हैं तो तशवीश की कोई बात नहीं है। वैसे ही मौसमी बुखार है। और बहुत नर्म निगाहों से बड़ी अम्मा और औरिदा को देख रहा था। तैयबा ख्याल भी तो नहीं रखती अपना। किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना था उसे। बड़ी अम्मा को अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत थी। उसका अंदाज़ा उनकी परेशानी से खूब लगाया जा सकता था। बड़ी अम्मा, वो खुद इतनी अच्छी डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर को कैसे मैं दूसरे के पास जाने का मशवरा दे सकता हूँ? सरमद की बात पर औरिदा को खुशगवार हैरत का झटका लगा। तैयबा फूफू डॉक्टर हैं? किसी ने बताया नहीं? उसके मुंह से बेख्तियार फिसला। तो सरमद के चेहरे पर फैलने वाली मुस्कुराहट बड़ी फितरी थी। क्यों, तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? वो उल्टा उसी से पूछ रहा था। इस घर में तो बस एक ही औरत को डॉक्टर समझा जाता है। उसकी राजधानी के नीचे किसी और का चिराग कैसे जल सकता है? बड़ी अम्मा जलकर बोली तो औरिदा के साथ साथ सरमद को भी बेसाख्ता हंसी आ गई। वो दोनों ही उनका इशारा एक लम्हे में समझे थे। उनके तल्ख लहजे में वो सिर्फ अपने देवर की बेटी बेनिश का ही जिक्र कर सकती थी। सरमद, तुम औरिदा के पास बैठो, मैं ज़रा बुआ रहमत के साथ चाय पानी का बंदोबस्त करके आती हूँ। बड़ी अम्मा का मूड काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका था। वो घुटनों पर हाथ रखकर बमुश्किल उठी।
سرمد نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھنے میں مدد کی اور اگلے ہی 2 منٹوں میں کچن کی طرف تھیں۔ کیا تمہیں واقعی نہیں پتا کہ میری امی نے بھی میڈیکل کی پڑھائی کی ہے؟ سرمد بھی ابھی بے یقین نظروں سے اوریدا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ کیا ماموں تیمور نے بھی کبھی نہیں بتایا؟ سرمد کے سوال پر اوریدا پر اسی لمحے یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ پاپا بڑی اماں اور بڑے ابا کے علاوہ کسی کا بھی ذکر خود سے نہیں کرتے تھے، البتہ اس کے سوالوں کا جواب بھی مختصراً کوئی بات سرسری سی لہجے میں جواب دے دیتے تھے۔ تم ہماری حویلی میں کیوں نہیں آتی؟ سرمد نے اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ کبھی کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا، اس نے ناک چڑھا کر صاف گوئی سے کہا۔ سرمد بے اختیار ہنس پڑا۔ تو چلو میں انوائٹ کر رہا ہوں، بولو کب آؤ گی؟ اس کے سوالیہ انداز پر اوریدا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ جس دن بڑی اماں کہیں گی میں بھی چل پڑوں گی، وہ دن تو پھر کبھی نہیں آگا۔ وہ مایوس ہوا۔ بڑی اماں تو 4-5 سال کے بعد ہی کھڑے کھڑے چکر لگاتی ہیں، تو طیبہ پھوپھو بھی تو صرف چند گھنٹوں کے لیے ہی آتی ہیں۔ اوریدا نے فوراً ہی یاد دلایا۔ اس سے پہلے کہ سرمد اس کی بات پر تبصرہ کرتا، لاؤنج کا دروازہ کھلا اور سنجیدہ سے انداز میں عاصم اندر داخل ہوا۔ سرمد کو دیکھ کر ہلکا سا حیران ہوا اور اگلے ہی لمحے اس نے پرجوش انداز سے گلے ملنے لگا۔ سرمد اس سے بڑا تھا لیکن دونوں میں خوب بنتی تھی۔ سرمد گلے ملتے ہوئے چونک کر اوریدا کے چہرے پر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر پھیلی بے ساختہ خوشی کو محسوس کیا۔ وہ ہلکی سی الجھن کا شکار ہوا۔ میرا فوجی فاؤنڈیشن میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، اس نے سرسری سی لہجے میں اوریدا کو اطلاع دی، جس کے لیے وہ اتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ ریئلی؟ وہ پرجوش انداز سے بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ میں بڑی اماں کو بتا کر آتی ہوں۔ اوریدا سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ وہاں بڑی اماں کھڑی 2 ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی۔ بڑی اماں، ارسم کا پنڈی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ اس کا جوش و خروش ددنی تھا۔ بڑی اماں ٹھٹک گئیں۔ لیکن بینش تو لاہور کا پہاڑا پڑ رہی تھی، وہ اپنے فیصلے سے کیسے ہٹ گئی؟ بڑی اماں کے لہجے میں حیرت کے بجائے تشویش جھلک رہی تھی۔ اور شام ہونے تلک اوریدا کو بھی پتہ چل ہی گیا کہ انہوں نے ارسم کو اس شرط پر وہاں ایڈمیشن لینے کے لیے اجازت دی تھی کہ وہ گھر کے بجائے ہاسٹل میں رہے گا۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ہاسٹل میں رہنے کا سن کر اوریدا کے ارمانوں پر ڈھیروں ڈھیر مایوسی کی اوس گر گئی۔ اسے آنٹی بینش سے ایک دم ہی چڑ سی محسوس ہونے لگی۔ بختیار بیگ کی کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے ہاشم رضا کے ساتھ پہلی ملاقات بہت عجیب سے واقعے کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اور نیلم بوٹینیکل گارڈن کی طرف جا رہی تھی جب انہوں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے کچھ لڑکوں کو ایک معذور کتے کے ساتھ اٹکھلیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ کتا خاصا لاغر اور کمزور سا تھا۔ اس کی رال بہہ رہی تھی اور موڑ پر بیٹھے یونیورسٹی شٹل کا انتظار کرتے لڑکوں کو شرارت سوجھی تھی۔ ایک بدتمیز سے لڑکے نے چھوٹا سا پتھر گھما کر اس کتے کو دے مارا۔ وہ خوفزدہ سے انداز سے دوڑا۔ اس کا ایک پاؤں زخمی تھا۔ وہ لنگڑا کر جب بھاگنے کی کوشش کرتا تو باقی لڑکے اس کی بے بسی پر کہکہا لگا کر انجوائے کرتے۔ کچھ فاصلے پر کھڑی بختیار اور نیلم کا دل ایک گہرے احساس سے بھر گیا۔ اسی وقت یونیورسٹی شٹل نمودار ہوئی اور سارے لڑکے اسی کی طرف بھاگے، لیکن بھاگتے ہوئے ایک لڑکے نے پھر شرارت سے ایک نوکیلا پتھر اسی کتے کی طرف اچھالا جو ٹھیک اس کے زخمی پاؤں پر جا لگا۔ کتا تکلیف کے گہرے احساس سے دہرا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ گھٹیا انسان، بختیار نے بلند آواز میں اس لڑکے کو کوسا جو شٹل کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ او نو، پور لٹل سول! ہاشم کی بس سے اترتے ہی فٹ پاتھ پر بیٹھے اس میلے کچیلے کتے پر نظر پڑی۔
وہ فوراً ہی اس کی تکلیف کا اندازہ کر چکا تھا۔ ہاشم نے سفید شرٹ بلیک پینٹ پہن رکھی تھی، خاصا دراز خط تھا۔ وہ پریشان انداز سے سڑک کے دائیں جانب بیٹھے زخمی کتے کی طرف بڑھا۔ وہ تھوڑا سا ڈر کر پیچھے ہٹا۔ ہاشم نے اسے محبت سے پچکارا، اور محبت کی زبان تو دنیا کا ہر انسان، ہر جانور سمجھ سکتا ہے۔ ہاشم نے جلدی سے اسے آہستگی سے اٹھایا۔ وہ شاید اسے ویٹرنٹی ہاسپٹل کے لیے لے کر جانا چاہتا تھا، جہاں اس کے زخم کی مرہم پٹی ہو سکے۔ اس کے ہاتھ میں کتابوں کا ایک بھاری بھرکم شاپر تھا، جسے سنبھالنا بہت دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں مدد کے لیے دیکھا۔ دور ایک لڑکیوں کا گروپ اسے کراہت آمیز انداز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا ہینڈسم، اسمارٹ لڑکا اس طرح جانور کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ کیا ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بختیور اسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ پلیز میری یہ بکس اپنے پاس رکھ لیں، میں کل آپ سے کلیکٹ کر لوں گا۔ ہاشم کے دوستانہ انداز پر بختیور نے جھجکتے ہوئے اسے شاپر پکڑا لیا، اور اسے پکڑتے ہی وزنی ہونے کا احساس ہوا۔ آپ کہاں سے کلیکٹ کریں گے؟ نیلم نے پریشانی سے اس مہربان لڑکے کی طرف دیکھا جو سڑک پر کھڑا کسی گاڑی والے کو ہاتھ ہلا کر رکنے کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں موجود میلے کچیلے جانور کی وجہ سے کوئی بھی اسے لفٹ دینے کو تیار نہیں تھا۔ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں نا آپ لوگ؟ اس کے سادہ سے انداز پر دونوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ وہ انہیں جانتا ہوگا۔ میں سامنے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں، اس نے مسکرا کر ان کی الجھن کو دور کیا۔ اکثر آپ دونوں کو مریم ہال سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا ڈپارٹمنٹ مریم ہاسٹل کے بالکل قریب تھا۔ آپ کس ہال میں ہوتے ہیں؟ نیلم نے محض معلومات میں اضافہ کے لیے دریافت کیا۔ ابو بکر میں۔ وہ ایک ٹیکسی والے کو روک چکا تھا جو کچھ لڑکوں کو ساز و سامان سمیت ہاسٹل چھوڑنے آیا تھا۔ اوکے، صبح انشاءاللہ آپ سے ڈپارٹمنٹ میں ملاقات ہوگی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر کتے کو اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ بختیور اور نیلم اس کے جذبائے ہمدردی سے کافی متاثر ہوئی تھیں۔ انہوں نے گارڈن جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب بھاری بھرکم کتابوں کا شاپر اٹھائے بمشکل ہاسٹل میں اپنے کمرے تک پہنچی۔ نیلم نے اندر داخل ہوتے ہی شاپر چارپائی پر پھینکا، اور بے دردی سے پھینکنے کی وجہ سے بوسیدہ سا شاپر پھٹا اور کتابیں بستر پر پھیل گئیں۔ ان کتابوں کو دیکھتے ہی بختیور کے حلق سے مسرت انگیز چیخ نکلی۔ واو، کیا زبردست انگلش لٹریچر کلیکشنز ہیں! وہ فوراً ہی پرشوق انداز میں کتابیں اٹھا کر دیکھنے لگیں۔ جب نیلم نے برا سا منہ بنایا، لگتا ہے کوئی پورا کا پورا فٹ پاتھ اٹھا کر لے آیا ہے۔ وہ ساری سیکنڈ ہینڈز خریدی کتابیں تھیں۔ اب صبح اسے مانگنے مت بیٹھ جانا۔ نیلم نے اسے بےتاب انداز میں دیکھتے ہوئے دیکھ کر وارننگ دی۔ بختیور جو دل ہی دل میں طے کر چکی تھی، اس کے درست انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگلے ہی کئی دن وہ دونوں لیب سے فارغ ہو کر اس کی تلاش میں پہنچ چکے۔ فوراً ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ان دونوں نے اس کا نام پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ انہیں آپ تھوڑا سا حلیہ تو بتائیں تو شاید ہم کچھ ہیلپ کر دیں۔ اس ڈپارٹمنٹ کے باہر ہوئے لان میں دھوپ سینکتی دو لڑکیوں نے دوستانہ سے انداز میں ان کی مدد کرنے پر حامی بھری۔ دراز قد ہیں، اسمارٹ سے، آئی تھنک فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ نیلم کے بتائے ہوئے حلیے پر دونوں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ ہاں، فیئر سا کمپلیکشن اور ہونٹوں کے پاس بھورا سا تل۔ بختیور کے ذہن میں اچانک ہی ایک اور نشانی نمودار ہوئی۔ ان کے دائیں بازو پر لیدر کے اسٹریپ والی واچ پہنی ہوتی ہے، نیلم نے مزید بتایا۔ ہاشم رضا کی بات تو نہیں کر رہی آپ؟ جو ابو بکر ہال میں رہتے ہیں؟ ایک لڑکی نے بالکل درست اندازہ لگایا۔ نام کا پتہ نہیں۔ وہ دونوں ہی ایک دم شرمندہ ہوئیں۔ ہاں، ابو بکر ہال میں ضرور رہتے ہیں۔
ارے وہ ہیں۔ نیلم کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلتے ہاشم پر اچانک ہی نظر پڑ گئی۔ وہ آج بادامی سے کلر کی پینٹ کے ساتھ ڈارک براؤن شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اچھا، دونوں لڑکیاں بے اختیار ہنسیں۔ ان کو تو ہم مدر ٹیریسا کا بھانجا کہتے ہیں۔ ہماری ہی کلاس فیلو ہیں ہاشم رضا۔ ہائے ہاشم بھائی، ایک لڑکی نے ان کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو خوشگواری حیرت کا شکار ہوا۔ یہ خواتین آپ کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن آپ نے ان کو اپنا نام نہیں بتایا، ایک لڑکی نے ہنس کر بتایا۔ پھر تو آپ لوگ نے بہت تفصیل سے تعارف کروایا ہوگا میرا۔ اس کے لبوں پر دوستانہ مسکراہٹ ابھری۔ ابھی کہاں، ویسے بھی آپ کا تعارف رفاہی کاموں کے تفصیل اتنے مختصر میں تو نہیں بتا سکتی۔ وہ لڑکی بے تکلفی سے بولی تو بختیور اور نیلم کو بہت جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں خاصا مشہور تھا۔ اس کے کلاس فیلوز شرارت میں اسے کبھی عبدالستار ایدھی اور کبھی مدر ٹیریسا کا بھانجا پکار کر کہتے تھے۔ وہ بے غرض ہو کر انسانیت کی خدمت کرنے پر یقین رکھتا، اسی وجہ سے اکثر ہی مصروف رہتا، لیکن ملاقات کے بعد بختیور اور نیلم بھی اکثر اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے پہنچ جاتی تھیں۔ فاطمہ بلڈ بینک کے لیے خون اکٹھا کرنا ہو یا مریضوں کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا ہو، بختیور اور ہاشم رضا ایک دوسرے کے قریب کب آئے ان کو پتہ نہ چلا۔ اب مجھے کسی اور سیارے کے مخلوق لگتے ہیں۔ ایک دن بختیور کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ پر وہ قہقہا لگا اٹھا۔ میں بچپن سے ہی ایسا ہوں، اکثر مجھے اپنی جیب خرچ یا لنچ باکس کی کسی بھکاری کو دینے پر امی سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ ایک دن مزے سے بختیور کو بتا رہا تھا، میرا دل کرتا ہے ایک بہت بڑا گھر بناؤں جہاں بے سہارا یتیم بچوں کو رکھوں۔ اکثر باتیں کرتے ہوئے اسے ہاسٹل چھوڑنے چلا جاتا۔ پھر تم ورلڈ بینک میں جاب کرو یا الادین کا چراغ ڈھونڈو، کیونکہ تمہاری خواہشیں ایسی پوری نہیں ہوں گی۔ بختیور اسے مفت مشورے دیتی، جس پر وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے سنتا رہتا۔ میں ایک بہت اچھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بناؤں گا جہاں غریب کو بالکل فری تعلیم دی جائے گی۔ ہر روز اس کے پاس ایک نیا عزم ہوتا۔ ہاں، جب تمہارا یتیم خانہ کامیابی سے چلنے لگے تم اسکولز کی چین بنانا۔ بختیور شرارت سے لقمہ دیتی۔ تم دیکھنا بختیور بیگ، میں دنیا کو بدل دوں گا۔ وہ اس کی کسی بھی مذاق کو خاطر میں لائے بغیر بولتا۔ دونوں گھنٹوں دنیا جہاں کے واقعات کو ڈسکس کرتے، لیکن بھول کر بھی ان کی گفتگو دائرے کے ذاتیات کی جانب نہیں مڑتا۔ اور پھر ایک دن ہاشم رضا کہیں غائب ہو گیا۔ بختیور اور نیلم دونوں اس کے ڈپارٹمنٹ کے ہزاروں چکر لگا چکی تھیں، لیکن ان کو تو لگتا تھا یا تو اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اس دور میں سیل فون کے نام پر صرف چند ایک بزنس مینز کے پاس ہی ہوتا تھا، اسٹوڈنٹس تو اس سے کوسوں دور تھے۔ بختیور پریشانی کے عالم میں کئی دفعہ ٹیلی فون بوتھ پر ابوبکر ہال کے TCL نمبر پر کال کر چکی تھی، اور پتہ کرنے پر یہی پتہ چلتا کہ ہاشم رضا ہاسٹل میں موجود نہیں ہے۔ وہ ایسا دور تھا جب کچھ سبجیکٹس مارننگ کے اور کچھ اسٹوڈنٹس ایوننگ کے ہوتے۔ کلاسز بھی ہوا کرتی تھی۔ ایگزامز کا اینول سسٹم، اس لیے طلبہ طالبات پڑھائی کے ساتھ ساتھ خوب انجوائے بھی کرتے تھے۔ ہاسٹل میں لڑکیوں کو مغرب کے اذان کے وقت واپس لوٹنا لازمی تھا، اور رابطے کے طور پر ریسیپشن ہال میں صرف ایک PTCL فون موجود تھا، جس کے ارد گرد لڑکیاں مکھیوں کی طرح بھن بھنایا کرتی تھیں، اور فون بھی رات 11 بجے ہاسٹل کے وارڈن اٹھا کر لے کے چلی جاتی تھی۔ ہاسٹل میں ایک فون بوتھ تھا جس پر کارڈ کے ذریعے کال کی جا سکتی تھی، لیکن اس پر بے تحاشا رش ہونے کی وجہ سے باری کافی دیر سے آتی، اس لیے لڑکیوں کے پاس آپس میں کمیونیکیشن کرنے کے لیے کافی ٹائم ہوتا۔ پھر ٹی وی ہال میں بیٹھ کر ڈرامے دیکھا کرتی۔ بختیور، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اس دن ہاسٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھی آسمان پر موجود تنہا چاند کے افسردگی سے دیکھ رہی تھی۔
جب میں ہال سے نکل کر نیلم بھی اس کے پاس آ بیٹھی۔ تم کہتی تھی نا ہاشم رضا آسمان کا روشن ستارہ ہے، دیکھو وہ ستارہ ڈوب گیا ہے۔ نیلم نے اس کی بات پر چونک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ واقعی تاروں کی بھرمار تھی، لیکن وہ سارے کے سارے مدھم اور بجھے بجھے سے تھے۔ سب سے روشن ستارہ کہیں گم ہو چکا تھا، اور بختیور کو ایسا لگ رہا تھا وہ روشن ستارہ واقعی ہاشم تھا، جو آسمان کی وسعتوں میں کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ادینہ کی بے چین روح کو قرآن پاک حفظ کرنے سے خاصا قرار مل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھٹکتی روح اپنے مدار میں واپس آ چکی ہو۔ آپا صالحہ بھی ابھی تک اس سے خفا تھیں، اور انہوں نے اس سے بات چیت بالکل بند کر رکھی تھی۔ ہاں، بیبے اور مونا کے ساتھ اس کے تعلقات بحال ہو چکے تھے۔ کیا واقعی آپ نے ڈاکٹر بننے کا ارادہ بدل دیا ہے؟ مونا کو نہ جانے کیوں یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ 2 ماہ کے بعد پھر اسی سوال کو دہرا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آپا صالحہ کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا بھی یہی سب سے بڑا خواب تھا۔ پتہ نہیں، میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کا نام بھی کالج سے کٹ گیا ہوگا۔ مونا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح سے ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اسی کالج میں چھوڑ آئے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرے کلاس فیلوز تو بہت آگے نکل چکے ہوں گے۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ آپ کو اپنے اس فیصلے پر افسوس نہیں ہوتا؟ مونا کو ہلکا سے جھجک کر اسے پوچھا۔ ادینہ بے ساختہ انداز میں گویا ہوئی، ہرگز نہیں، لیکن آپا صالحہ کو تو دکھ کا تو کسی طرح بھی کم نہیں ہو رہا۔ مونا کو سب کے غم ایک ساتھ ستاتے تھے۔ ادینہ نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے چھت کی اس طرف آ گئی جہاں عبداللہ کے گھر صاف دکھائی دیتا۔ نیچے جھانکتے ہی اسے جھٹکا سا لگا۔ ایک پک اپ میں عبداللہ کی والدہ کا سامان لوڈ ہو رہا تھا۔ ادینہ کو ایسے لگا کوئی اس کا دل آرے سے کاٹ رہا ہو۔ اس نے متوحش نظروں سے مونا کو دیکھا۔ مونا نے جس طرح سے اسے نظریں چرائی، اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ بات وہ جانتی تھی۔ عبداللہ کی والدہ کہاں جا رہی ہیں؟ اس کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ راولپنڈی اپنے بھائیوں کے پاس۔ مونا کی آہستگی سے دی گئی اطلاع پر ادینہ کے چہرے پر صدمے کی تاثر نمایاں ہوئے۔ اس کا دل بند ہونے والا تھا۔ لیکن کیوں؟ ادینہ اس سوال کا جواب جانتی تھی، لیکن بعض دفعہ انسان جانتے بوجھتے بھی اس کے آس پاس کوئی سوال پوچھتا ہے، شاید اس کا جواب نہ ہو جو اس نے سوچ رکھا ہے۔ وہ منڈیر سے مکمل طور پر جھکی، بے یقین نگاہوں سے گلی میں رکھے سامان کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی اس کے دل کے تار ہاتھوں سے پکڑ کر بے دردی سے ادھیڑ رہا ہو۔ آج عبداللہ سے وابستہ وہ آخری رشتہ بھی اس سے دور جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ یہ منظر اس کے لیے اس قدر تکلیف دہ تھا۔ ادینہ باجی، نیچے چلتے ہیں۔ یہ واحد کام تھا جو اس وقت کر سکتی تھی۔ ادینہ کے ضبط کا تنابیں چھوٹ گئیں۔ وہ چھت کے فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اگلے 2 دن اس نے پھر باقاعدہ سوگ میں گزارنے تھے۔ اس سے بھی اگلے دن عجیب سا واقعہ ہوا۔ سفید رنگ کے ململ کے کرتے کے ساتھ سفید رنگ کے ہی کاٹن شلوار پہنے ضعیف مرد، سرخ و سفید رنگت کی بوڑھی سی عورت ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس خاتون کے چہرے کے نقوش آپا صالحہ کے چہرے کے ساتھ خاصے ملتے جلتے تھے۔ ادینہ حیران انداز سے بیٹھ گئی۔ صحن میں اون کے گولے کے ساتھ الجھی آپا صالحہ کے چہرے پر بے ضابطہ سی خوشی جھلکی۔ بے اختیار کھڑی ہو گئیں۔ ابا جی، آپ؟ آپا صالحہ کے ہاتھ سے اون کا گولا چھوٹا اور صحن میں پھسلتا چلا گیا۔ ادینہ نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کو بے ساختہ ہنستے ہوئے اور خوش و خرم انداز سے کسی سے ملتے ہوئے حیرانگی سے دیکھا۔ بیبے کے جھریوں زدہ چہرے پر بھی شناسائی کے رنگ ابھرے۔ آپا صالحہ نہال انداز سے بوڑھی خاتون کا چہرہ
مسلسل چوم رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلی چمک لہجے کی بشاشت اوت کرائی۔ بیبے، یہ کون لوگ ہیں؟ ادینہ نے ہوش سنبھالتے ہوئے پہلی دفعہ انہیں دیکھا۔ ہمیشہ یہی سننے میں آتا تھا کہ آپا صالحہ کے بوڑھے والدین آزاد کشمیر کے گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں وہ ادینہ کے بچپن میں ہی کہیں ایک دفعہ انہیں ملنے گئی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی بھول کر بھی ان کے ہاں نہیں جھانکا۔ ادینہ کو لگتا آپا یوں ہی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک کہانی گھڑ چکی تھی، ورنہ وہ کبھی تو انہیں ملنے آتے۔ پگلی نہ ہو تو تیرے نانا نانی ہیں۔ بیچی کی بات پر ادینہ کا منہ حیرت سے کھلا اور بند ہونا بھول گیا۔ وہ سخت حیرت اور بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جن کے ہر انداز سے ٹپکتی اپنائیت، آنکھوں سے چھلکتی بے غرض محبت اس چیز کی گواہ تھی کہ آپا صالحہ ان کی اولاد تھیں۔ بوڑھی خاتون بار بار آپا صالحہ کا ماتھا چوم رہی تھیں۔ یہ مولوی رفیق کی پہلی بیوی کی اولاد ہے یا تمہاری ہے؟ بزرگ خاتون کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ادینہ کے سماعتوں پر بم پڑ کر برسے۔ وہ ششدر سے انداز سے آپا صالحہ کا بوکھلایا ہوا چہرہ دیکھنے لگیں، جو ادینہ کے سامنے اس سوال پر بالکل ہی حواس باختہ ہو گئی تھیں۔ ادینہ کی آنکھوں میں بدگمانی، دکھ، شکوہ صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کسی نے اسے مضبوط شکنجے میں جکڑ لیا ہو اور اس کی سانس حلق میں پھنس گئی ہو۔ ارے نہیں نہیں اماں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ادینہ کے چہرے پر پھیلی بدگمانی آپا صالحہ کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر گئی۔ اس کی توہم نے بہت سال پہلے شادی کر دی تھی۔ آپا صالحہ نے گھبرا کر اطلاع دی۔ یہ تو میری بیٹی ہے ادینہ۔ کیوں بیبے؟ انہوں نے فوراً تصدیق کے لیے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ ہاں صالحہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بیبی کی تصدیق پر آپا صالحہ فوراً مڑ کر ادینہ کے تاثرات جانچنا چاہیں، لیکن ادینہ تو وہاں سے جا چکی تھی۔ آپا صالحہ کو فوراً ہی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ادینہ کا دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں کبھی اسے یہ الفاظ بھی سننے کو ملیں گے۔ اپنے سوتیلے ہونے کا احساس اسے بار بار ہوا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا کہ بعض دفعہ کچھ خیال اس طرح مجسم ہو کر بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ میں سوتیلی ہوں، تبھی آپا میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن مجھے آج تک اس تلخ حقیقت کا ادراک کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ بلا ارادہ چلتے ہوئے دیوار کے لگے شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہاری آنکھیں، ہونٹوں کا کٹاؤ بالکل آپا صالحہ جیسا ہے۔ مونا کا بار بار کہا گیا ایک فقرہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ اس نے بغور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ اسے مونا کی بات میں کہیں جھوٹ کا شائبہ تک نظر نہیں آیا۔ اگر آپا صالحہ میری سگی والدہ نہیں تو میری شکل ان کے ساتھ کیسے مل سکتی ہے؟ دماغ نے کام کرنا شروع کر ہی دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر مزید سوچ بچار کرتی، مونا مسکراتی ہوئی شربت کا جگ اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مہمانوں کی آمد پر خاصی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ادینہ باجی، آپ نے اپنے نانو کے گال دیکھے ہیں؟ بالکل کشمیری سیب لگ رہے ہیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑا جگ سائیڈ میں میز پر رکھ کر شرارت سے بولی۔ وہ سب کے لیے کشمیری کڑھائی والے اتنی خوبصورت کپڑے لے کر آئی ہیں، میرا تو بس نہیں چل رہا فوراً ان سے چھین کر سلائی کر کے پہن لوں۔ مونا اس کی خاموشی سے بے نیاز اپنی ہی ہانک رہی تھی۔ اور وہ آپ کے نانا، وہ تو اتنے سویٹ ہیں، میں نے انہیں پانی پلایا تو ڈھیروں دعائیں مفت میں دے دیں۔ مونا نے شربت کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، تو ساتھ ہی اسے ادینہ کا سنجیدہ چہرہ بھی غور سے دیکھنے کی زحمت کر لی۔ وہ چونک سی گئی۔ آپ کے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ مونا نے اس کی خاموشی سے کچھ غلط ہونے کا احساس کیا۔ ایک بات پوچھوں مونا، اگر تم مجھ سے سچ سچ بتاؤ تو؟ اس نے مونا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر التجائیہ انداز سے پوچھا۔ لیں، میں نے کبھی کون سا آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ مونا نے فوراً ہی برا مانا۔ مجھے معلوم ہے تم جھوٹ نہیں بولتی، لیکن شاید یہ بات ہی ایسی ہے۔ ادینہ کی بات نے مونا کا تجسس بڑھایا۔ آپ پوچھیں تو صحیح، میں بالکل بھی غلط بیانی نہیں کروں گی۔ مونا نے اسے تسلی دی۔ یہ بتاؤ، میرے ابا کی آپا صالحہ کے ساتھ دوسری شادی تھی؟ ادینہ کے سوال پر مونا ایک دم چونکی اور اگلے ہی لمحے
اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دوسری نہیں تیسری شادی کہیں۔ وہ دھپ کر کے پلنگ پر بیٹھ گئی اور مزے سے تکیہ گود میں رکھ لیا۔ کیا؟ ادینہ کو سچ مچ شوق لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے واقعی اس بات کا علم نہیں تھا۔ ساری زندگی تو آپا صالحہ نے اسے کتابوں میں مصروف رکھا اور کہیں ادھر ادھر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سوری۔ ہاں نا، رفیق طیب کی پہلی شادی ان کی پھوپھو زاد سے ہوئی تھی جس سے سمیرہ باجی پیدا ہوئیں۔ مونا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ادینہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مونا کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لیکن سمیرہ باجی کی پیدائش پر تائی اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ادینہ نے تعجب انگیز انداز سے مونا کو سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ اس کے بعد تایا جی نے سمیرہ باجی کی وجہ سے دوسری شادی کر لی۔ مونا نے اسے مزید حیران کیا۔ لیکن ان کی دوسری بیوی سمیرہ باجی کے حق میں بہت بری سوتیلی ماں ثابت ہوئی۔ تنگ آ کر تایا جی نے انہیں طلاق دے دی۔ اس طرح سے وہ قصہ بھی ختم ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ادینہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مونا اسے ایک ہی سانس میں ساری کہانی سنا دے۔ پھر 5 سال انہوں نے شادی کا نام نہیں لیا۔ بیبے ہی ان کی بیٹی کو سنبھالتی رہیں۔ مونا نے مزید اضافہ کیا۔ پھر آپا صالحہ ان سے شادی کیسے ہوئی ان کی؟ ادینہ بےتاب ہوئی۔ وہ کسی تبلیغی دورے پر کشمیر گئے ہوئے تھے اور جب واپس آئے تو آپا صالحہ ان کے ساتھ تھیں۔ مونا کی بات پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اور سمیرہ باجی کہاں گئیں؟ ادینہ کو خیال آ ہی گیا۔ ان کے نام کا ذکر سنا تھا۔ ان کا تو آپا صالحہ نے بہت خیال رکھا اور بہت دھوم دھام سے شادی کی تھی، لیکن وہ اپنی والدہ کی طرح پہلے بچے کی پیدائش پر کسی اناڑی دائی کی غفلت کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی اور بچہ بھی نہیں بچ سکا۔ مونا کچھ اداس سی ہوئی۔ بہت پیاری سی تھی سمیرہ باجی۔ میں آپ کو ان کے بچپن کی تصویریں دکھاؤں گی، یہیں کہیں برچی پر پڑی ہوں گی۔ مونا کا لہجہ گواہ تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ یہ کہانی سن کر ادینہ کا دل تأسف کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ وہ دل ہی دل میں کہیں خود کو یقین دلا چکی تھی کہ آپا صالحہ کی سگی اولاد نہیں۔ وہ شاید دنیا کی پہلی لڑکی تھی جسے اس وقت اپنے ماں باپ کی سگی اولاد ہونے پر افسوس ہو رہا تھا۔ ویسے آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مونا نے عقل مندانہ سوال پوچھ ہی لیا۔ میں سمجھی میں آپا کی سوتیلی بیٹی ہوں۔ اس کے منہ بنا کر بولنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ہنستی چلی گئی۔ خدا کا خوف کرے ادینہ باجی، آپ کہاں سے ان کی سوتیلی ہو گئیں؟ آپ کی پیدائش پر تو پورے پنڈ میں دیسی گھی کے لڈو بنے تھے اور پورے گاؤں میں بانٹے گئے تھے۔ مونا نے اپنی ہنسی روک کر مزید اضافہ کیا۔ اس بات کی گواہی تو پورے پنڈ کی بوڑھی عورتیں دے سکتی ہیں۔ اور میری اماں نے آپ کو چاندی کی انگوٹھی پہنائی تھی اپنی خاندانی جویلر سے بنوا کر۔ اچھا اب رہنے دو۔ ادینہ کو سخت بدمزہ ہوئی۔ وہ ذرا نانو سے مل کر آؤں؟ کیا سوچتی ہوں گی کتنی بدمزاج ہے یہ؟ وہ بادل نخواستہ کھڑی ہوئی۔ اب کنفرم ہو ہی چکا تھا۔ نانا نانی نے اتنی بے رخی بنتی نہیں تھی۔ اگلے ہی آدھے گھنٹے میں وہ صحن میں بیٹھی تھی اور ان سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ بی بی جی اب بس بھی کر دینا۔ اور ادھر اسٹور روم میں گھسی ایک پرانا سا سوٹ کیس کھولے اس میں سے اپنے ماما کی شادی کی تصویر ڈھونڈ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آرسم والے فنکشن کے بعد اس کا دل کر رہا تھا وہ ماما کی جوانی کی تصویریں دیکھیں۔ آنٹی بینش اور ان کے فرینڈز کی باتیں سن کر اس کے ذہن میں بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا مصیبت ہے اصغری باجی، آپ سکون سے کھڑی نہیں ہو سکتی؟ اور ریتا نے اسے جھاڑا جو ہاتھ میں ایمرجنسی لائٹ لیے کھڑی تھی۔ اس وقت لوڈ شیڈنگ کے کمالات کی وجہ سے لائٹ بند تھی۔ اسٹور روم میں UPS کا کنیکشن نہیں تھا۔ اور ریتا بی بی 1 گھنٹہ تو ہو گیا، اصغری نے منہ بنا کر اطلاع دی۔ اصغری باجی آپ منہ تو ایسے بنا رہی ہیں جیسے خدا نخواستہ 1 سال ہو گیا ہو۔ اور ریتا نے برا مانتے ہوئے بریف کیس کی ساری چیزیں زمین پر الٹ دیں۔
اچانک اس کی نظر درمیانے سائز کے پرانے البم پر پڑی۔ اس کا گوہر مقصود ہاتھ آ چکا تھا۔ تھینک گاڈ مل گیا۔ اوریدا نے جلدی سے البم اٹھایا۔ پچھلے 3 دن سے بڑی اماں کی منتیں کر رہی تھی اسے پرانی تصویریں ڈھونڈ کر دیں۔ وہ ہر دفعہ ٹال جاتی، لیکن جب اوریدا کا مطالبہ زیادہ ہو ہی گیا تو چڑ گئیں۔ میری جان مت کھاؤ، جا کر اسٹور روم میں رکھے کسی بریف کیس میں دیکھ لو۔ طیبہ کی شادی کے بعد میں نے فالتو سامان اسٹور میں رکھوائے تھے۔ بڑی اماں، میری ماما کی تصویر آلتو فالتو تھی کیا؟ اس کے اعتراض پر بڑی اماں کا حیرت سے منہ کھلا۔ تو کیا میرے بچوں کی تصویریں فالتو تھیں جو میں نے وہاں رکھوائی ہیں؟ انہوں نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ جا کر دیکھ لو، سب کی وہیں رکھی ہے، ورنہ تمہاری ماں سے میری کوئی دشمنی تھوڑا تھی۔ بڑی اماں کا مزاج برہم ہوا۔ آپ کے پاس بس میرے لیے ہی ٹائم نہیں ہوتا، باقی تو ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ ان پر الزام لگا کر نکل گئی۔ اور اب بڑی اماں کو اگلے 2 گھنٹے تک اس کے الزام پر صرف کڑنا تھا۔ اوریدا بی بی، اب میں جاؤں؟ اصغری نے شل ہوتے بازو کو دباتے ہوئے اکتاہٹ بھرے انداز سے اوریدا سے پوچھا، جو البم گود میں رکھے اب دنیا و ما فیہا سے بے نیاز اپنے والدین کے بچپن کی تصویروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ زیادہ تر تصویریں تیمور، بینش، طیبہ کی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک تیسری لڑکی پہچاننے سے قاصر تھی۔ اصغری باجی، آپ اس گھر میں کتنے سال سے ہیں؟ اوریدا کے ذہن میں ابھی ایک بات آئی تھی۔ 20-22 سال سے تو ہوں جی۔ اصغری ہنوز اپنا بازو دبا رہی تھی۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ اس نے ایک پیاری سی بچی کی تصویر پر انگلی رکھی جو اسکول یونیفارم میں 2 چوٹیاں کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ تو ڈیزی باجی ہیں، آپ کی بڑی پھوپھو۔ اصغری تصویر دیکھ کر کچھ رنجیدہ ہوئی۔ یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اوریدا کو احساس ہوا کہ گھر میں ان کا نام تک نہیں لیا جاتا۔ ان کا تو بھری جوانی میں انتقال ہو گیا۔ اصغری اپنے بازو کے درد کو بھول کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ رچ کے سونی تھی جی، بالکل آپ کی طرح۔ اوریدا نے اس کی تعریفی کلمات کو بے دھیانی سے سنا۔ اس کی نظریں تو مقناطیس کی طرح ایک تصویر پر چپک گئیں۔ وہ تصویر تھی ہی ایسی۔ ارے یہ کیا؟ اوریدا کو شوق سا لگا۔ وہ تصویر البم سے نکال کر غور سے دیکھنے لگی۔ دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کے پاس لے آئی۔ یہ دلہا دلہن تو اوریدا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ تصویر خاصی پرانی اور اس کے رنگ بھی مدھم ہو چکے تھے۔ دکھائیں ذرا۔ اصغری بھی تصویر پر جھکی۔ اگلے ہی لمحے اسے کرنٹ سا لگا۔ ایک گھریلو سی تقریب میں گوٹے والا سوٹ پہنے دلہن بنی بینش کی عمر کوئی 15-16 سال اور اس کے ساتھ دلہے کے روپ میں بیٹھے تیمور کی عمر 17-18 سال کے قریب لگ رہی تھی۔ اوریدا سخت بے یقینی سے تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اصغری باجی، یہ تو… اوریدا نے سخت خوفزدہ سے انداز سے سامنے بیٹھی ملازمہ کا چہرہ دیکھا جس کا اپنا رنگ بھی پھیکا پڑ چکا تھا۔ یہ بینش باجی اور تیمور بھائی کی منگنی کی تصویر ہے۔ اصغری نے دائیں بائیں دیکھ کر ذرا رازدارانہ انداز میں کہا۔ میری ماں نے… تو ان تصویروں کو بڑی بیگم صاحبہ کے سامنے مت لے کر جائیے گا، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ اور جو میرے بلڈ پریشر لو ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کر اوریدا کو اس کے مشورے پر غصہ آیا۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ گڑے مردے اکھاڑیں؟ اصغری بوا رحمت کی بہو تھی اور ان کی خاندانی ملازمہ، اس لیے کئی دفعہ بے تکلفی صاف گوئی کا مظاہرہ کر جاتی جو کم از کم اوریدا کو بہت برا لگتا۔ کیا آنٹی بینش پاپا کی منگیتر تھیں؟ اوریدا کو خود پر ضبط کرتے ہوئے اصغری سے پوچھا، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ اس طرح کی باتیں وہ اس گھر میں کسی اور سے نہیں اگلوا سکتی، اور اصغری سے بڑھ کر باخبر کون ہو سکتا تھا؟ یہ تو سارے خاندان کو پتہ ہے۔ اصغری اس کی بے خبری پر لاپرواہی پر ہنسی تو اوریدا کو غصہ آیا۔ میں بھی تو خاندان کا فرد ہوں، مجھے تو نہیں پتہ۔ آپ کی ابھی عمر ہی کیا ہے بی بی جی؟ اصغری کا انداز اسے مزید سلگا گیا۔ مجھے میری عمر مت بتائیں، جا کر بوا رحمت کا کچن
बुआ रहमत का किचन में हाथ बटाएं, वरना शाम को आपकी और उनकी जंग खलासी होगी। सबको पता था कि बुआ रहमत असगरी सास बहू उनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। बुआ रहमत सब मुलाजमीन पर फौकियत हासिल थी और कुछ उनका अपना सारा ख़ानदान ही इस घर में मुलाजिम था। एक बेटा चौकीदार, दूसरा ड्राइवर, बहू और पोती किचन संभाल रखी थी। खुद वो काम कम करती और बाकी मुलाजमों पर नज़र रखती। उनकी वफादारी खुलूस पर कभी किसी को शक नहीं हुआ। उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी ख़ानदान की खिदमत की थी। मैं जा रही हूँ औरिता बीबी, कोई काम हो तो बुला लीजिएगा। असगरी शान बेनियाजी से अजीम मुजाहरा करती कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन औरिदा के दिमाग में मुख्तलिफ सोचें उधम मचा रही थीं। पापा और आंटी बेनिश अगर आपस में इंगेज थे तो मेरी मामा बीच में कैसे आ गईं? ये एक ऐसा सवाल था जो कभी भी अरसम से नहीं पूछ सकती थी, और बड़ी अम्मा से पूछने की सूरत में सिवाय झाड़ के कुछ नहीं सुनना था। बाकी इस घर में था ही कौन जो मामा हल कर देता। फूफो तैयबा से पूछूंगी, शायद वो बता दें। उसने बाकी एल्बम पर सरसरी सी नज़र डाली। आखिरी तस्वीर पर एक दफ़ा फिर से उसकी नज़र उलझ गई। आंटी बेनिश की सालगिरह का फंक्शन था और घर के सभी अफराद वहाँ मौजूद थे, लेकिन औरिदा के लिए इस तस्वीर में सबसे ज़्यादा अहमियत इसकी मामा की थी, जो आंटी बेनिश के मुंह में हंसते हुए केक का टुकड़ा डाल रही थी। बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा कोई ख़ास अहमियत का हामिल इंसान ही कर सकता है। मामा और आंटी बेनिश का आपस में क्या ताल्लुक़ था? इस सवाल ने कई दिन उसे खासा परेशान किए रखा। फिर वो सर झटक कर अपनी किताबों पर झुक गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त दे सकता है और कोई नहीं, और उसे इस मुनासिब वक्त का इंतज़ार था। ओह माय गॉड! फिल्म। शानजे ने तहरीर के आलम में हाथ में पकड़ा हुआ बर्गर प्लेट में रखा और बेयकीनी से सरमत को देखा। आज काफ़ी दिन के बाद उन दोनों की मुलाकात हुई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? सरमत ने फ्रेश पिज़्ज़ा अपनी प्लेट में निकालते हुए उस लड़की की तरफ देखा जिसकी मासूमियत उसे भाई थी। न कमर्शियल, न ड्रामा, बल्कि डायरेक्ट फिल्म। शानजे को खुशी से बुरा हाल था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ट्रस्ट में शानजे। सरमत ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना रहा है। मैंने तुम्हारा शूट दिखाया था, उसे बहुत इम्प्रेस हुआ वो। सरमत उसे मज़े से बता रहा था। फिर आप कब मिलवा रहे हैं उससे? शानजे का बस नहीं चल रहा था कि सारे मामलात 1 मिनट में तय हो जाएं। बस कुछ दिन। सरमत उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला। अब तो ज़ख्मों के निशान बिल्कुल मद्धम हो गए हैं। शानजे ने फ़ौरन ही सब समझी थी कि उसे क्यों इतने गौर से देख रहा था। मैं चाहता हूँ जब तुम उससे पहली दफ़ा मिलो तो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आओ, सरमत ने संजीदगी से कहा। इसलिए हमें कुछ दिन और इंतज़ार कर लेना चाहिए। वो कोई और लड़की फ़ाइनल ना कर ले। शानजे की खुद खौफज़दा अंदाज पर वो मुस्कुराया। डोंट वरी, इस चीज़ की गारंटी तुम्हें मैं देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सरमत के बेशुमार अंदेशों से वाकिफ़ था। अभी हम लोग पेपर वर्क मुकम्मल कर रहे हैं और कास्टिंग शूटिंग में बहुत टाइम है अभी। सरमत की बात पर शानजे को कुछ तसल्ली हुई, वरना कुछ हो न जाए का एहसास अब उसके दिल में पंजे गाड़ कर बैठ चुका था। रुबाब, दुआ करो ये फिल्म बन जाए किसी न किसी तरह। हॉस्टल पहुंचते वो रुबाब का घुटना पकड़कर बैठ गई। रुबाब जो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कुरान पाक बंद किया, क्योंकि ये तो तय था शानजे की मौजूदगी में मज़ीद तिलावत मुमकिन नहीं। उसे वक्फे से बेतहाशा बोलने की आदत थी, और उसके लिए उसे रुबाब को सोते में भी जगाना पड़ता तो वो बिल्कुल नहीं हिचकती। मैं बस ये दुआ करूँगी कि हो जाए जो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। रुबाब की बात पर शानजे बदमज़ा हुई। तुम ये क्यों नहीं दुआ करती हो? अल्लाह मेरे
دل کی خواہش کو میرے حق میں بہتر کر دے۔ شانزے نے فوراً اعتراض اٹھایا۔ میں اللہ کو مشورے نہیں دیتی، جو اس کی رضا ہو اسی میں راضی رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ رباب نے زندگی گزارنے کے اپنے اصول تھے۔ ویسے ہم لوگ بہت ہی عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرو اور خوف والا رشتہ ہی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہمارے رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس سے نہیں مانگیں گے تو اور کس کے پاس جائیں گے؟ اور بندہ ہمیشہ اپنوں سے ہی مانگتا ہے، اور اپنوں سے ڈر کر نہیں، بڑے مان سے اور دھڑلے سے مانگا جاتا ہے۔ شانزے کی باتیں رباب کو حیران کر رہی تھیں۔ واہ، تمہارے نظریات تو بڑے کلیئر ہیں۔ رباب نے طاہر آماج سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا رباب؟ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوئی۔ ہمیں مذہبی معاملات میں اپنے سے زیادہ کوئی نیک، پارسا اور متقی کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ ہم کو کلہوں کے بیل کی طرح اپنی ذات کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ ہم دوسروں کو شک اور بدگمانی کے عینک سے دیکھتے ہیں، اور اکثر ہمیں دوسروں کا عکس دھندلا ہی نظر آتا ہے۔ شانزے کی بات پر رباب کو دھچکا سا لگا۔ وہ 100% درست کہہ رہی تھی۔ میں غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ شانزے نے نرمی سے اس کا شرمندگی سے دھواں دھواں چہرہ دیکھا۔ رباب نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے کبھی غور کیا ہے، ہم مسلمان کو ہمیشہ اپنا عقیدہ، اپنا نماز پڑھنے کا طریقہ، اپنے مذہبی معاملات ہی درست نظر آتے ہیں۔ دوسروں کی مسلمانی تو اکثر ہی مشکوک لگتی ہے۔ شانزے پر بھی کبھی کبھی فلسفہ جھاڑنے کا دورہ پڑتا تھا۔ آج اتفاق سے وہی دن تھا۔ تم تو آج مجھے حیران کر رہی ہو، رباب نے صاف گوئی سے کہا۔ تم حیران ہونا چھوڑ دو، بس میرے لیے دعا کرو، شانزے نے بات کو ختم کرنے کے لیے کہا۔ تو خود کرو نا اپنے لیے، تمہارے اللہ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے کیا؟ رباب نے بھی اسے ہری جھنڈی دکھائی تو وہ مسکرا دی۔ اسے معلوم تھا ہر شخص کی زندگی میں کچھ ایسے پیارے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کو دعاؤں کے لیے کہنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کا نام بن کہے ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے، اور رباب کا شمار بھی ایسے مخلص لوگوں میں ہوتا تھا۔ محبت انسان کو اس قدر بھی خوار کر سکتی ہے، اس کا اندازہ بختاور کو پچھلے 10 دن میں بہت اچھی طرح ہو چکا تھا۔ اس نے کہاں کہاں نہیں ہاشم رضا کو تلاش کیا، یونیورسٹی کی کتنی سڑکوں کی خاک چھانی، اور کس کس سے نہیں پوچھا۔ اس نے اور نیلم نے بوائز ہاسٹل کے کئی پیمانے چکر لگا لیے۔ وہ شام کو واک کے لیے نکلتی اور ان کے قدم خود بخود ابو بکر ہال کی طرف اٹھ جاتے۔ اب تو نیلم کی اس کی طرف جاتے ہوئے بھی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ پلیز بختاور، بس کر دو، نیلم نے جھنجھلا کر بختاور کی شکل پر پھیلی بے چارگی دیکھی، اور ساتھ ہی وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ تمہیں پتہ تو ہے سینٹرل لائبریری والی کینٹین پر اکثر شام کو چائے پینے آتا ہے، بختاور نے خفت زدہ انداز میں اپنی انگلیاں مروڑیں۔ پھر نیلم اس کی بات کا پس منظر تو جان چکی تھی، لیکن اتنے خراب موسم میں باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بس کینٹین سے ہو کر واپس آ جائیں گے، دوسری سائڈ پر نہیں نکلیں گے۔ بختاور کے انداز میں کچھ تھا جو نیلم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ دونوں کے درمیان میں چپکے سے خاموشی در آئی۔ کوریڈور سے جیسے ہی دونوں باہر نکلیں تو سامنے آسمان کالے بادلوں سے اٹا ہوا تھا، دور کہیں بجلی بھی گڑگڑا رہی تھی۔ موسم کے تیور دیکھے ہیں تم نے؟ نیلم نے ہاسٹل کے گیٹ پر رکھے رجسٹر پر اپنا اور اس کا نام لکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر اسے یاد دلایا۔ کچھ نہیں ہوتا، بختاور نے بھی آج نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں بھاگ کر اندر سے چھاتا نہ لے آؤں؟ نیلم نے موسم کی شدت کو بھانکتے ہوئے بختاور کا چہرہ بے چین دیکھا، جو 1 منٹ بھی وہاں کھڑے ہونے کی روادار نہیں تھی۔ تم کوئی مٹی کی بنی ہوئی نہیں ہو جو 4 بوندوں سے پگھل جاؤ گی۔ بختاور کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے نیلم کا بازو زبردستی پکڑا اور باہر کی طرف چل پڑی۔ ہاسٹل کے زندہ دل لڑکے اور لڑکیاں موسم انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے۔
موسم غضب کا تھا اور ہوا اپنے دامن میں نم آلود جھونکوں کو لیے ان کے ساتھ میں رقص تھی۔ یک ٹھنڈی ہوا جب جسم سے ٹکراتی تو ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی۔ ان کے آگے فارمیسی کے کچھ شرارتی لڑکوں کا ٹولہ چل رہا تھا۔ وہ سب آپس میں اٹکھلیاں کر رہے تھے۔ آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے، وہ سب ایک دم ہی بلند آواز میں گنگنانا شروع ہو گئے۔ نیلم تھوڑا ٹہر جاؤ، ان کو آگے جانے دو۔ بختیور نے خوفزدہ انداز سے نیلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ دونوں ایک شیڈ کے نیچے کھڑی ہو گئیں۔ موسلا دھار بارش ایک دم ہی شروع ہو گئی تھی۔ لڑکوں کا ٹولہ کافی آگے جا چکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا آج ہاسٹل سے مت نکلو۔ بارش کے ساتھ ساتھ نیلم کو بھی برسنے کا موقع مل گیا۔ ٹھنڈی یک ہوا کا رخ ان کی جانب ہو گیا۔ بارش کی بوچھاڑ سے بچنے کے لیے وہ دونوں پریشانی سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھیں۔ اسی وقت یونیورسٹی کی بس اسٹاپ پر رکی اور اس کے اندر سے چند اسٹوڈنٹس اترے۔ یہ ہاشم ہے نا؟ نیلم کی اطلاع پر بختیور کا دل عجیب سے انداز سے دھڑکا۔ اس نے بے چین نگاہوں سے اس طرف دیکھا جہاں لڑکے بارش سے بچنے کے لیے ایک درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے تھے۔ کہاں ہے ہاشم؟ بختیور کو مسلسل اور تواتر برستی ہوئی بارش میں کچھ فاصلے پر کھڑے لڑکوں کے چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ ایک دم ملنے والی خوشی کی وجہ سے وہ حواس باختہ ہو گئی۔ بے وقوف لڑکی، وہ سامنے دیکھو، بلیک کلر کی چھتری اٹھائے چیئرز بانڈ کے طرف چلا آ رہا ہے۔ بختیور نے یہ ربط ہوتی دھڑکنوں کے سنبھالتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا اور اس دفعہ اسے نظر آ ہی گیا۔ پورے 20 دن 16 گھنٹے اور 3 منٹ کے بعد جو چہرہ اسے نظر آیا، اسے دیکھتے ہوئے بختیور کو اپنی زندگی کی ساری رنگینی، خوشیاں، دلکشی اچانک ہی دکھائی دی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے پچھلے دنوں کی ساری کوفت، پریشانی، جھنجھلاہٹ یاد آ گئی اور عین موقع پر یہ بھی یاد آ گیا کہ وہ اس سے خفا تھی، اس لیے قدرے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ہائی ینگ گرلز، وہ اپنی قاتل مسکراہٹ کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تیز بارش میں اس کے سارے بال بھیگے ہوئے اور شرٹ سے باقاعدہ پانی ٹپک رہا تھا۔ ہاتھ میں چھاتا ہونے کے باوجود باقاعدہ بھیگ چکا تھا۔ اب کہاں ابن بطوطہ کی طرح جنگلوں کی خاک چھاننے نکل گئے تھے؟ نیلم نے اسے دیکھ کر شوقی سے پوچھا۔ بس جناب، نگری پھر مسافر گھر کا رستہ بھول گیا، وہ ہنستے ہوئے بولا اور ہاتھ کے اشارے سے نیلم سے دریافت کیا کہ بختیور کو کیا ہوا ہے۔ نیلم نے غبارے کی طرح منہ پھلا کر اسے اشارہ کیا کہ وہ اس سے خفا ہے۔ ہیلو ناراض لوگوں، وہ بختیور کے سامنے آ کر ہاتھ لہرا کر بولا۔ بات مت کریں آپ مجھ سے، وہ ناراض سے انداز سے سامنے خالی سڑک پر چل پڑی۔ بارش اس کے ہمسفر تھی، اس کا مطلب ہے معاملہ زیادہ خراب ہے۔ ہاشم کو تشویش لاحق ہوئی۔ ہلکی گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس وہ ناراض سی لڑکی اس کے دل کا چین تو بہت عرصے پہلے چرا چکی تھی، لیکن آج اس کی ناراضگی تو اس کی جان نکالے جا رہی تھی۔ آپ یہ چھتری پکڑائیں مجھے اور اس ناراض ہیروئن کو منا کر مغرب سے پہلے ہاسٹل بھجوا دیجیے گا۔ نیلم کی بات پر وہ دوستانہ انداز سے مسکرایا۔ بارش کی شدت میں کمی تو ہو گئی، لیکن ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ نیلم چھتری پکڑ کر ہاسٹل کی جانب دوڑ لگا چکی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ہاشم نے شرارت بھرے انداز میں اس کا بازو پکڑا جو نیلم کے پیچھے چل پڑی تھی۔ بختیور کو کرنٹ سا لگا۔ اسی لمحے بارش کی بوندوں میں تیزی آئی۔ ہاشم نے اس کا چہرہ دیکھا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو بختیور؟ وہ حقیقتاً پریشان ہوا۔ میں رو نہیں رہی، یہ بارش کا پانی ہے۔ بختیور کا لہجہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں پاگل ہوں کیا جو بارش کے اور آنسو کے پانی میں تمیز نہیں کر سکتا؟ وہ پریشانی سے انداز سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مکمل بھیگ چکی تھی۔ اس خالی سڑک پر ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میرے ساتھ ڈپارٹمنٹ تک چلو،
وہ دوستانہ انداز میں اس کا بازو پکڑ کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے اسے کچھ خیال آیا۔ اس نے اپنی لیدر کی جیکٹ اتار کر بختاور کے کندھوں پر پھیلا دی۔ بختاور کی اس کے پرفیوم کی جانی پہچانی سی خوشبو نے بوکھلا کر رکھ دیا۔ اسے ایک دم ہی وہ دنیا کی سب سے معصوم لڑکی لگی جو خفا ہو کر ساری دنیا سے لاتعلق ہو گئی ہو۔ مجھ سے ناراض ہونا، اس کی گہری نظریں بختاور کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا کر گئی۔ جب پتہ ہے تو کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں جھلکتی ناراضگی کو محسوس کر کے وہ مسکرایا۔ ٹرسٹ میں ایک عجیب و غریب مسئلے میں پھنس گیا تھا۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ انسان ایک کال کر کے تو بتا سکتا ہے نا؟ بختاور آج اسے کسی طور پر بھی بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ اتنے اچھے موسم میں روٹنا نہیں اچھا۔ وہ ہلکا سا اس کے کانوں کے پاس آ کر گنگنایا۔ بختاور ایک لمحے کو بلش ہوئی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ تسلسل سے برستی بوندوں پر نظریں جمائے بڑے لاپرواہ سے انداز سے بولا تو بختاور کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا گیا۔ کیا؟ بختاور کو اپنی سماعتوں پر شک ہوا۔ اے دنیا کی معصوم ترین لڑکی، ایک لاپرواہ، سست، کاہل، بے روزگار اور نکمے انسان سے شادی کرو گی؟ وہ تھوڑا سا شوق ہوا۔ یہ پروپوز کر رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں مجھے؟ بختاور بے ساختہ انداز سے ہنسی۔ بتاؤ نا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ مجھے نہیں پتا۔ بختاور بوکھلا کر اپنے ہاسٹل کی جانب چل پڑی۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح اچانک آ کر اسے پروپوز کر دے گا۔ بارش کا بھی اس کا اقرار سننے کو تھوڑا مدھم ہوئی۔ وہ مریم ہال کی جانب جانے والی سڑک کی طرف گامزن تھی۔ وہ ایک دم ہی پیچھے سے آ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بختاور! بوندوں کی جل ترنگ میں اس کا لہجہ بختاور کو اپنے کانوں میں رس گھولتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ ساون کی جھڑی تھم جائے، جتنے قرار کے لفظ ہیں کہہ دو مجھ سے۔ بھیگتے پیڑ ہیں، میں ہوں، تم ہو، اس برستے ہوئے بادل کی طرح۔ لفظ اگر مڑ کر بھی نہ آئے تو کیا ہوا؟ بھیگتے پیڑ کسے جا کر گواہی دیں گے؟ وہ امجد اسلام امجد کی نظم اپنے خوبصورت لب و لہجے میں سنا کر اس کے اختیار کے سارے موسم اپنے دسترس میں کر چکا تھا۔ ساون کی جھڑی رک چکی تھی۔ آکاش دیکھتے ہی دیکھتے جھٹ پٹ میں صاف ہو گیا تھا۔ بالکل اسی طرح بختاور کی دل کی وادی میں ایک دلکش سا موسم آ کر ٹھہر گیا تھا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بات بہت سنجیدگی سے سوچی ہے بختاور۔ وہ دونوں مریم ہال کے گیٹ کے پاس آ کر رک گئے۔ بختاور نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جس کے بالوں میں بارش کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ میں نے سوچا 20 دنوں میں جو لڑکی 20,000 دفعہ یاد آئے تو اسے اگلے 20 دنوں میں اپنی دلہن بنا کر گھر لے آنا چاہیے۔ ہاشم کے سنجیدہ انداز پر بختاور کا دل دھڑکا اور پلکوں پر ستاروں کی دھنک مسکانے لگی۔ ٹھیک سوچا نا؟ وہ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر شرارت بھرے انداز میں گویا ہوا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ انجان بن گئی۔ لیکن مجھے پتا ہے جب کوئی لڑکی آپ کی آنکھوں میں دیکھے بغیر آہستگی سے کہے اسے نہیں پتا تو یقین مانو اسے سب پتا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی لڑکا بارش کے پانی اور آنسو کے پانی کا فرق جان لے اور اسے معلوم ہو جائے کہ یہ لڑکی اسی کے لیے رو رہی ہے تو میرے خیال میں اس کا پروپوزل مان لینا چاہیے۔ بختاور کا اعتماد بحال ہو چکا تھا اور وہ اب ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے حیران کر رہی تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا جو قرآن پاک حفظ کرنے لگی۔ اس دن نانو سر پر سرسوں کے تیل کا پیالہ اٹھائے ادینہ کے کمرے میں چلی آئیں اور اسے زمین پر بٹھا کر خود پلنگ پر بیٹھ کر اس کے سر کا مساج کرنے لگیں۔ نانو، آپ پہلی خاتون ہیں جو ایسا کہہ رہی ہیں۔ ادینہ ان کے ساتھ خوب بے تکلفی ہو چکی تھی۔ وہ کیوں بھلا؟ اس کے سر کا مساج کرتے نانو کے چلتے ہاتھ حیرت کے اظہار کے لیے رکے۔ سب کو لگتا تھا کہ میں میڈیکل چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔
ادینہ نے بتاتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ خیر ایسی بڑی غلطی بھی نہیں کی، اور ویسے بھی اللہ کا کلام سینے میں محفوظ کرنا بھی تو بہت آسان کام نہیں۔ اللہ ہر کسی کو تھوڑا یہ سعادت دیتا ہے۔ نانو نے محبت بھرے انداز میں دوبارہ اس کے سر پر مساج کرنا شروع کر دیا۔ ادینہ کو طمانینت کا احساس ہوا۔ ذہن پر ہلکا ہلکا سا سرور طاری ہونے لگا تھا۔ یہ صالحہ تم سے خفا ہے کیا؟ نانو کی بات پر ادینہ کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ ساری نیند نشہ حیران ہو گیا۔ آپ کو کس نے کہا؟ ادینہ حیران کم پریشان زیادہ ہوئی، کیونکہ اپنی طرف سے وہ اور صالحہ مہمانوں کے سامنے خاصی بے تکلفی کا مظاہرہ کرتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں بھول چک پھر بھی ہو ہی گئی تھی۔ مجھے کس نے کہنا تھا؟ نانو نے سادگی سے کہا۔ مجھے خود ایسا لگا کہ تم دونوں میں ماں بیٹی والی روایت نہیں ہے۔ کیا مطلب نانو؟ ادینہ الجھ سی گئی۔ بھئی نہ تم مجھ سے بیٹیوں کی طرح ناز نخرے اٹھواتی ہو، نہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا لاڈ کرتی ہے۔ اب تو یہ بھی شک نہیں رہا کہ تم اس کی سگی بیٹی نہیں۔ نانو کو ضرورت سے زیادہ ہی صاف تھی۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، انہوں نے خود ہی مجھے ہمیشہ سے ایک فاصلے پر رکھا۔ ادینہ نے اپنی صفائی دی۔ میں پوچھوں اسے بھی؟ نانو نے اس کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اپنے ارادے سے باخبر کیا۔ ادینہ سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ نانو پلیز ایسا مت کیجیے گا، وہ سمجھیں گی شاید میں نے شکایت کی ہے۔ لو، میں کوئی بچی ہوں یا میری آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے جو مجھے چیزیں نظر نہیں آتی؟ نانو برا مان گئی۔ میں نے ایسے نہیں کہا، لیکن پلیز آپ میرا نام مت لے کر بات کیجیے گا۔ ادینہ نے التجائیہ لہجے میں ان سے درخواست کی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، کوئی بیوقوف تھوڑی ہوں، اچھی طرح پتہ ہے کون سی بات کس سے کیسے کرنی ہے۔ نانو نے لاپرواہی انداز سے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے۔ ادینہ کو یقین نہیں آیا، کیونکہ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ نانو کو بھی آپا صالحہ کی طرح بغیر کسی لگی لپٹی کی بات کرنے کی عادت ہے، اور وہ بھی انہی کی طرح خطرناک حد تک صاف گو تھی۔ اپنی نانو کے سامنے عبداللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس دن وہ کچن میں مونا کے ساتھ بیٹھی سلاد بنا رہی تھی جب آپا صالحہ کسی کام سے اندر داخل ہوئیں۔ فریج کا دروازہ کھول کر پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اتنے عام سے لہجے میں کہا گیا کہ اگر اس میں عبداللہ کا نام نہ ہوتا تو شاید مونا اور ادینہ دونوں کو ہی پتہ نہ چلتا کہ انہوں نے کسی سے مخاطب کر کے بات کی ہے۔ بھلا یہ کوئی بات ہے صحیح کہنے والی؟ آپا صالحہ کے کچن سے نکلتے ہی ادینہ نے شکایتی نگاہوں سے مونا کو دیکھا، جو خود بھی آپا کی اس بات پر گڑبڑا سی گئی تھی، کیونکہ اسے بھی آپا سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا بات ہو، اس لیے آپ اپنا دل خراب مت کریں۔ مونا کے پاس اس کے لیے دلاسوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ میرے لیے ہمیشہ ہی وہ غلط سوچتی ہیں۔ ادینہ ہاتھ میں پکڑا کھیرا غصے سے پلیٹ میں رکھ کر کچن سے باہر نکل گئی۔ مونا نے تعصب بھرے انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ دل ہی دل میں اسے بھی آپا صالحہ کی بات اچھی نہیں لگی، لیکن ادینہ کے سامنے ایسا کہنا اس کی ناراضگی کو مزید بھڑکانے کے مترادف تھا، اس لیے خاموشی رہی۔ ادینہ جسے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، آپا صالحہ کے کمرے سے باہر سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک گئی۔ دروازے کے آگے پردہ تھا۔ آپا صالحہ کمرے میں موجود اپنی ساس سے مخاطب تھیں۔ اماں نے ادینہ کے لیے بہت اچھا رشتہ بتایا ہے۔ آپا صالحہ کی بات پر ادینہ کو باہر کھڑے شوق لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کیوں نانو کے سامنے عبداللہ کا ذکر کرنے سے منع کیا ہے، لیکن ابھی تو وہ قرآن پاک حفظ کر رہی ہے۔ بیبے نے فوراً ہی یاد دلایا۔ ہاں سوچ رہی ہوں جیسے ہی اس کی ختم قرآن کی تقریب ہو اگلے ہی ہفتے اسے رخصت کر دوں۔ آپا صالحہ اس کے لیے دل میں کئی پلان بنائے بیٹھی تھیں۔ ادینہ باہر کھڑے دل خراب ہوا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپا اتنی جلدی اس کی شادی کے لیے
ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیں گی۔ میں نے ادینہ کو بھی منع کیا ہے، آپ بھی ان کے سامنے عبداللہ کا ذکر مت کریں۔ آپا صالحہ سنجیدہ سے انداز سے اپنی ساس کو سمجھا رہی تھیں۔ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیبے نے ہلکا سا اعتراض کیا۔ کوئی ضرورت نہیں بیبے، منگنی کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی ہے، اور میں تو راضی نہیں تھی۔ اللہ بخشے ادینہ کے ابا کو، ان کا فیصلہ تھا۔ آپا صالحہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی، ویسے بھی وہ کون سا زندہ ہیں جو ہم خوامخواہ اس سے اس بات کی وضاحتیں دیتے پھریں۔ آپا صالحہ اپنی منطقیں تھیں، لیکن ادینہ ابھی بھی بھولی نہیں۔ بیبے نے محتاط سے انداز میں انہیں خبر کی۔ ایسی محبتیں ریت پر بنائے ہوئے نقش کی طرح زیادہ پائیدار نہیں ہوتی۔ آپا صالحہ خاصی خوشگمان تھی۔ ادینہ بھی 2-4 مہینوں میں بھول بھال جائے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں، اس کا دھیان خاصا بڑھ گیا ہے۔ ادینہ کا دل ایک دم ہی خراب ہوا اور زبردستی پاؤں گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنی ڈائری نکالی۔ اس کے کور میں عبداللہ کی ایک پاسپورٹ سائز فوٹو تھی، جو اس کے کمرے کی صفائی کے دوران مونا کے ہاتھ لگی تھی۔ وہ بوجھل دل اور نم آنکھوں کے ساتھ اس کی تصویر کو دیکھنے لگی، اور پھر نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا، اس نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ پہلی محبت، پہلی چاہت، پہلی پسندیدگی کے رنگ کبھی مدھم نہیں پڑتے۔ خاص طور پر عورت اس مرد کو کبھی نہیں بھولتی جس نے پہلی دفعہ اس کے دل کی دنیا کو فتح کر کے اپنے نام کا جھنڈا لگایا ہو۔ اگر وہ محبت تقدیر کی ستم ظریفی سے کہیں ہاتھ چھڑا کر دنیا کے میلے میں گم ہو جائے، تو اس چاہت کے نام کا دیا ہمیشہ دل کے کسی کونے میں جلتا رہتا ہے۔ وہاں منعقد ہونے والی شام غریبہ کے چراغوں کے جلانے کے لیے کسی خاص تیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی شناسا لہجہ، مانوس سی خوشبو، دل چراتا لمحہ ذہن کے دریچوں پر روشن ہو جاتے ہیں۔ اس نے لکھتے لکھتے پلنگ کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں مون لی۔ بہت سے رکے ہوئے آنسو اسے گالوں سے پھسلتے ہوئے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئے۔ اسے آج رات پھر عبداللہ کا سوگ منانا تھا۔ پاپا، میں سخت خفا ہوں ماہر سے۔ آج کافی دن کے بعد اوریدا کی اپنے باپ سے بات ہوئی تھی، اور جب سے تیمور کو اس کے FSC میں ایڈمیشن کا پتہ چلا تھا، وہ آج کل اوریدا کو خاصی رعایت دیتے تھے۔ بیٹا، آپ کو تو پتہ ہو اس نے جگہ جگہ پاؤں پھنسا رکھے ہیں۔ تیمور نے ماہر کی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی۔ ماہر اوریدا سے 4-5 سال بڑا تھا، لیکن اوریدا ہمیشہ اس کا نام لے کر ہی بے تکلفی سے بات کرتی۔ جب سے میں پاکستان آئی ہوں، وہ بھول کر 1 مہینے میں مشکل سے 2 دفعہ کال کرتا ہے۔ اوریدا نے آج ماہر کے خلاف شکایتوں کی دفتر کھول رکھا تھا۔ میں کان کھینچوں گا اس کے، آپ پریشان مت ہوں، تیمور نے محبت بھرے انداز سے اسے تسلی دی۔ میں نے سنا ہے بڑے ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ تیمور تھوڑا سا جھجک کر بولے۔ اچھا، اور اوریدا حیران ہوئی، آپ کو کس نے بتایا؟ تمہاری طیبہ پھوپھو سے بات ہوتی تھی، کل وہ ذکر کر رہی تھیں۔ تیمور کی بات پر اوریدا خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔